قرآن میں ایک آیت نہیں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، انہوں نے نماز میں ہی زکوٰۃ ادا کی۔ میرے عزیز، میرے بھائی، میری جان، اہل سنت علماء کہتے ہیں کہ مولا علی نے اپنی ابا شانے سے گرا دی تھی جب فقیر نے آ کے، قصہ تو پتہ ہے نا بچوں کو، کہ جب مسجد میں مولا نماز پڑھ رہے تھے اور ایک فقیر مسجد میں آیا اور اس نے آواز لگائی کہ اس نے کہا کہ کوئی ہے جو اللہ کی خاطر مجھے دے؟ تو میرے بھائی، میرے عزیز، علماء اہل سنت اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مولا نے اپنی ابا، حالت رکوع میں تھے مولا علی، آپ نے اپنی ابا اپنے شانے سے گرا دی، تو وہ فقیر آیا، وہ ابا اٹھا کے لے گیا۔ اور شیعہ مفسروں اور صحابہ کرام کا کہنا یہ ہے کہ مولا علی نے حالت رکوع میں اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور اپنی انگوٹھی گویا اسے دکھائی، وہ قریب آیا، ہاتھ سے انگوٹھی اتارا، وہ سمجھ گیا مولا بھی یہ چاہتے تھے، وہ انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ ابھی یہ آیت، ابھی یہ عمل مکمل نہیں ہوتا، یہ آیت نازل ہو گئی کہ تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہو۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، یہ واو باب حالیہ ہے، جبکہ وہ رکوع کی حالت میں تھا، یہ والی کیفیت ہے۔ تو عزیزو، ولایت مولا، میں ایک جملہ میں نے ابتدا میں کہہ دیا کہ آپ اس مسجد کی ذمہ داری ہر ایک کو سونپیں گے، آپ اپنے امام بارگاہ کی، آپ اپنی فیکٹری کی، آپ اپنے ضلع کی، آپ اپنے صوبے کی ذمہ داری ہر ایک کو سونپیں گے۔ ہر کام ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا، اس کے حوالے کیا جاتا ہے جس میں قابلیت ہو، جس میں اہلیت ہو، اور اگر وہ کام اس کے ہاتھ میں آ بھی جائے تو وہ زیادہ عرصے ٹک نہیں پاتا اگر وہ اہلیت نہیں رکھتا ہوگا۔ ایسا ہی ہے، ہر ایک کو ہر کام نہیں دیا جاتا، ہر ایک کو ہر چیز نہیں دی جاتی، ہر ایک کو ہر ذمہ داری نہیں سونپی جاتی۔ عزیزان کی خدمت میں حاضر رہنا چاہتا ہوں، ایک صلوات ہدیہ کر دیں نبی اللہ۔ ایک ایسا درخت جنت میں جس کے لیے حدیث قدسی میں ہے کہ غرس اللہ بیدہ، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ درخت لگایا۔ کیا پیغام ہے اس کے اندر؟ اللہ نے شجرہ طوبہ جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، اور اس درخت کی جڑوں سے، اس درخت کی جڑ سے 3 نہریں نکلتی ہیں جو پوری جنت کو سیراب کرتی ہیں۔ یعنی جنت بھی پل رہی ہے تو وہ اس درخت کے تصدق میں پل رہی ہے، جنت بھی سج رہی ہے تو وہ اس درخت کے تصدق میں سج رہی ہے۔ معین، سلسبیل، تسنیم، یہ نہروں کے نام ہیں۔ معین، سلسبیل، تسنیم، کیا بچے تو رہو گے؟ تسنیم، یہ 3 نہریں ہیں جو اس درخت کی جڑ سے نکل کے پوری جنت کو سیراب کرتی ہیں۔ اس درخت میں ایک ہی پھل لگا ہے جسے نور فاطمہ کہا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد والے بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پھل نکلا، اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو وہ پھل دیا اور کہا جا کے میرے مصطفیٰ کو یہ پھل کھلا دو۔ اور ادھر 40واں دن مکمل ہو رہا تھا سرکار کی ریاضت کا، محنت کا، سرکار کی عبادت کا، روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ 40 دن غار ہرا کے اندر حضرت خدیجہ روٹیاں، حضرت خدیجہ کھانا، افطار، سحری لے کے جاتی تھی حضرت نبی مکرم کے لیے۔ تو جب مکمل ہو رہا ہے دن تو وہ جبریل ظاہر ہوئے، جبریل نے آ کے سلام کیا سرکار کو، اور اندر حضرت مریم کو چھوڑ کر گئے تھے، ان کی حفاظت کی خاطر باہر سے تالا ڈال کے گئے تھے کہ ان کا احترام رہے، ان کی حفاظت رہے۔ لیکن جب اندر آئے تو کیا دیکھا؟ دسترخوان لگا ہوا ہے، طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہیں اور بہترین لذیذ کھانے دسترخوان پہ لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا انا لک ھذا، اے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا، یہ دسترخوان کہاں سے سجا؟ اس لیے کہ دروازہ تو باہر سے بند تھا، خود چابی بھی انہیں کے ہاتھ میں تھی، کوئی جا بھی نہیں جا سکتا تھا اندر لے کے۔ تو حضرت مریم نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے جنت سے آیا ہے، اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب عطا کر دے۔ یہ آیت قرآن مجید میں سورہ مریم کے اندر موجود۔ جب خیبر کی فتح کے موقع پر مولا کائنات نے کیونکہ جنگ خیبر کو فتح کیا تو نبی نے، سرکار نے مولا کو مال غنیمت میں سے ایک لباس دیا جسے قطیفہ خیبری کہا جاتا ہے۔ اس لباس کا نام بھی ہے انتہائی قیمتی لباس، جس پہ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، سونے کی تاروں سے وہ لباس بنا ہوا ہے۔
اس میں نگار بنے ہوئے ہیں، مخملی کپڑے سے بنا ہوا وہ لباس ہے۔ مولا نے خیبر سے مدینے آتے تک رستے میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فقیروں میں بانٹا۔ سبحان اللہ۔ ادھر صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آج علی کے پاس پیسہ بہت ہے، آج ہم کھانا علی کے گھر کھائیں گے، وہاں تو کھانے کو ہے نہیں۔ حضرات تشریف فرمائے، مولا کائنات نے دروازہ کھولا، خواہش کا اظہار ہوا کہ ہم کھانا کھانے آئے ہیں، توجہ جاؤں گا۔ مولا جناب زہرا کی خدمت میں گئے، فاطمہ ہمارے گھر مہمان ہیں، توجہ چاہوں گا۔ بی بی نے فرمایا آپ دسترخوان لگائیے، مہمان اللہ کا مہمان ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ رزق لے کر آتا ہے۔ اور ادھر نبی مکرم کو پیغام بھیجا کہ آپ کی دختر آپ کو سلام کرنا چاہتی ہیں۔ سرکار جو اندر گئے تو کیا دیکھا، ایک دسترخوان لگا ہوا ہے اور طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے جناب زہرا کے سامنے ہیں۔ تو فوراً وہی سوال کیا جو حضرت زکریا نے حضرت مریم سے کیا، فرمایا یا زہرا انا لک ھذا، یہ دسترخوان، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو بیوی نے وہی جواب دیا جو جناب مریم نے دیا تھا۔ سرکار نے پیش کھانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذہ جفنۃ التی یاکل منھا القائم، یہ وہی دسترخوان ہے جس سے ہمارا قائم کھانے کھائے گا۔ صلوات پڑھ لیں امام زمانہ کے لیے۔ اس میں پیغام یہ ہے کہ ہمارا مہدی جو کھانے کھائے گا وہ دنیا کے کھانے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ دنیا کے جو کھانے ہیں وہ ہمارے بدنوں پر اثر کرتے ہیں۔ ابھی پانی پیجئے، آدھے گھنٹے کے بعد اس کا ایک اثر ہے، کھانا کھائیے 2 گھنٹے بعد اس کا ایک اثر ہے۔ ہمارا بدن ہمارے کھانے پینے سے متاثر ہوتا ہے، ضعیفی بھی آتی ہے، بیماریاں بھی آتی ہیں، بڑھاپا بھی آتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں۔ فلاں چیز کھا رہے تھے اس وجہ سے بال سفید ہوئے، فلاں چیز بہت عرصے سے استعمال کر رہے تھے رنگ کالا پڑ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے سے بدن کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ وہ جو کھانا بدن کو متاثر کرتا ہے وہ دنیا کا مادی کھانا ہے، لیکن جو جنت کا کھانا ہوتا ہے وہ بدن کو متاثر نہیں کرتا۔ لہذا جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے، وہی 1150 سال کے تو اب ہو گئے۔ حضرت کی اس وقت عمر 1150 سال ہے، لیکن جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے۔ یہ کیسے تضاد ہے کیا یہ ہماری باتوں میں؟ ایک جانب تو آپ فرما رہے ہیں 1150 سال کے، 255 ہجری میں ولادت، 1445 چل رہا ہے، جو صدیوں کا وجود رکھتا ہو وہ جب ظہور فرمائے گا تو 40 سال کا ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ دونوں باتوں کو کیسے جوڑیں گے؟ یہ بات بہت روشن ہے، جو جنت کے کھانے کھاتا ہے اس کی عمر بڑھتی نہیں ہے، اس کی عمر رکی رہتی ہے، اس کا بدن کھانوں سے متاثر۔ سمجھ میں نہیں آتے تو میں نے کہا جی آپ کا حق ہے کہ آپ اعتراض کریں، اور مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں، یعنی محبت سے، پیار سے، طریقے سے، انداز سے میں اس کی وضاحت کروں۔ اور یہی میں ایک جملہ کہہ دوں، میرے سنی بھائی تشریف فرمائے ہیں، میری جان تشریف فرمائے ہیں، ہم فقہی طور پر جیسے اہل سنت کی مختلف فقہ ہیں، ایسے شیعوں میں بھی مختلف فقہا اور مراجع تقلید کے فتاووں کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ فقہی اختلافات، میں پچھلے سال پی ٹی وی پر ماہ رمضان کے پروگراموں میں کچھ دن کے لیے گیا، وہاں ایک سوال آیا کہ جی شیعہ وضو کرتے ہیں تو کوہنی پر پانی ڈال کے انگلیوں تک لے کر آتے ہیں، ہاتھ کھینچتے ہیں پانی جب ہاتھ ڈالتے ہیں، اور اہل سنت چلوں میں پانی ڈال کے کوہنی تک لے کے جاتے ہیں، تو ان کا وضو صحیح ہے یا ان کا وضو صحیح ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے تو شہنشاہ حسین نقوی سے بات کرنی ہے، وہ جو کالر تھا۔ تو میں نے بے ساختہ فرمایا کہ ان کا بھی وضو صحیح ہے، ان کا بھی وضو صحیح ہے۔ وہ کہنے لگا، میں نے کہا جی آپ پوچھیں گے کہ کیسے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے؟ میں نے کہا جی دونوں قرآن کی آیت سے وضو کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ ان کا بھی صحیح ہے، ادھر رہو تو ان کا صحیح ہے، ادھر آ جاؤ تو پھر یہ والا کرنا پڑے گا، غلط فہمی نہ ہو۔ جس اسکول کے طالب علم ہونا اسی کا نصاب پڑھو گے۔ ہاں صلوات پڑھیں محمد وعلى۔ جب اس اسکول میں ہے تو وہاں کی تعلیم کے مطابق ٹھیک ہے، وہ ان کا وضو صحیح ہے،
کیونکہ اس اسکول میں ایسے قرآن فَغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اب آیت تو وہی ہے نا، وضو کی آیت جو شیعہ جس سے وضو سمجھتا ہے، اور وہی آیت ہے جس سے میرا بھائی وضو سمجھتا ہے، اور آیت یہ کہہ رہی ہے